الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اور 186 کی تلاوت اور ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ کل جو آیات پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے حوالے سے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس سے اگلی آیات میں ایام معدودات اور فمن کان منکم مریضا کچھ احکام تھے۔ آج جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس میں رمضان المبارک کا ذکر ہے اور اسی طرح اس کے حوالے سے آگے وضاحت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا مہینہ ہے اور اسی طرح روزہ کب سے رکھنا فرض ہو جاتا ہے اور اسی طرح کچھ احکامات ہیں۔ تو آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک کیسا ہے؟ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی۔ اس سے آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، ایک طریقہ۔ دوسرا اس کا مفہوم یوں بنے گا کہ فمن شاہد منکم الشہر، کہ تم میں سے جس کے پاس بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ آگے فرمایا ومن کان مریضا، اور اگر کوئی بیمار ہو او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے ایام میں اس کی گنتی پوری کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں تنگی اور مشکل کا ارادہ نہیں فرماتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کر دو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ کی تقدیس اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کی تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر 3 طرح کے مضامین کا بیان ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد روزے رکھنے کی فرضیت اور روزہ لازم ہونے کی توقیت، یعنی اس کی وقت بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کچھ تھوڑے سے احکام ہیں اور ان کی دلیل اور اس کی وجہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اس آیت کے حصے میں یہ وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا، اور آگے فرمایا کہ یہ قرآن وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں کیسے نازل ہوا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول دو طرح سے ہے۔ ایک وہ نزول ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار میں تھے تو وہاں پر قرآن پاک آ گیا، کبھی آپ مکہ میں تھے وہاں پر قرآن پاک آ گیا، کبھی آپ مدینہ میں تھے تو وہاں پر قرآن پاک آ گیا۔ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جنگ کے میدان میں تھے تو وہاں پر قرآن پاک آ گیا، اور کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے تھے تو وہاں پر بھی قرآن پاک آ گیا، اور کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے، حضرت عائشہ کا معاملہ تھا تو قرآن پاک کی آیات وہاں پر بھی آ گئیں۔ یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے بتدریج نزول ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہے، وقفے وقفے سے ہے، مختلف علاقوں میں ہے، مختلف زمانوں میں ہے، مختلف شہروں میں ہے اور مختلف اوقات میں ہے۔ اس میں رمضان، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول سارے کے سارے مہینے اور ایام برابر ہیں، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 23 سال کا عرصہ آغاز ہوا غار حرا پر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، اور پھر آخر میں پہنچتے پہنچتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک جا کر تقریباً تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سے جو یہ مرحلہ وہ ہے کہ جو سالوں کے ساتھ، یہ مہینوں کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ایک قرآن پاک کا نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہے، وہ مفسرین کے مطابق یکبارگی نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک بار وہاں پر قرآن پاک کو اتار دیا اور وہاں سے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے نازل فرمایا۔ تو یہ جو آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور ایک اور جگہ پر ہے فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ ان ساری آیات میں رات اور مہینے کی تعین ہے، تو مفسرین کے مطابق یہ نزول جو ہوا کون سا ہوا، جو یکبارگی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں سے لوح محفوظ سے آسمان پر اتار دیا اور وہاں پر محفوظ فرما دیا، وہاں سے پھر دھیرے دھیرے نیچے آیا ہے اور 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس وقت رمضان ہی کا مہینہ تھا جس وقت اللہ رب العزت اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے وہاں پر اتار رہے تھے، اور اللہ کے علم کے مطابق اس وقت وہ لیلۃ مبارکہ تھی اور اس وقت وہ لیلۃ القدر تھی۔ یہ وہ نزول ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا، اور جو ہم تک پہنچا ہے پیغمبر علیہ السلام کے قلب پر تو وہ 23 سال کے عرصے میں پہنچا ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اب یہ جو قرآن نازل فرما دیا، اس کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں بینات ہیں، نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہاں پر فرمایا ھدی للناس۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہمیں توحید کا درس دیا، رسالت کے بارے میں فرمایا، بعثت کے بارے میں فرمایا، اور قبر کے بارے میں فرمایا، حشر کے بارے میں فرمایا، جنت اور دوزخ کے حوالے سے فرمایا، ہمارے معاملات کا ہمیں رہنمائی فرمائی، معاشرت کی رہنمائی فرمائی، اخلاقیات کی رہنمائی فرمائی، اسی طریقے سے جو عبادات کی رہنمائی فرمائی، اور اسی طرح جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی۔ پہلی امتوں کے واقعات ہمارے سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتار دیے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، ہدایت پانے والا ہو تو یہ ھدی للناس، قرآن پاک ہدایت دیتا ہے۔ اسی قرآن کریم نے اپنے ابتدائی نزول کے زمانے میں بھی لاکھوں لوگوں کو ہدایت بخشی، اور قیامت تک یہی قرآن پاک لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا، ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اور اس میں جو ہدایت کی نشانیاں ہیں تو وہ ہدایت کی نشانیاں یہی ہیں کہ ایک تو آیات احکام ہیں، دوسری آیات واقعات ہیں۔ تو وہ آیات احکام اور آیات واقعات وہ ہمارے لیے ہدایت کی نشانیاں بنتی ہیں، اور اسی طرح جو آیات توحید وغیرہ ہیں وہ ہمارے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن اتارا ہے،
اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگوں اور کی ہدایت کا ذریعہ ہے، متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی۔ آگے فرمایا کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو حاضر ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں سے بیان ہے روزے کی فرضیت کا اور رمضان المبارک میں روزوں کے فرض ہونے کا۔ جب فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اب اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کب کے روزے، کتنے روزے کب رکھنے ہیں، وہاں پر صرف اتنا آیا کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب یہ محرم کے ہیں یا ذی الحجہ کے ہیں یا پھر ماہ رمضان کے ہیں، یہاں پر اس کا بیان نہیں ہے۔ ہاں اس جگہ پر آ کر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو اس آیت کے جز سے معلوم ہوا کہ وہ جو روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمائی ہے، اس فرضیت کا وقت جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب جو حضرات علماء ہیں وہ یہاں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر ارشاد فرمائی ہے وہ یوں ہے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر، شاہدہ یشہد کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا یا گواہ بننا، اور الشہر سے مراد مہینہ یعنی جو ماقبل میں بھی گزرا ہے یعنی رمضان۔ فلیصمہ یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت رمضان المبارک آ جائے، یعنی رات کو چاند نظر آ جائے، تو اگلے دن کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی میں فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک چاند نظر آنا وہ ہوتا ہے جو بالکل عمومی ہو، جیسے اس بار رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے تو کراچی میں بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں اور شہروں میں بھی لوگوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے مغرب کے وقت چاند کو دیکھا۔ جس علاقے میں ہم ہیں یہاں پر مطلع ابر آلود تھا، جس کی بنا پر یہاں کے لوگ وہ چاند نظر آنے کا منظر دیکھنے سے محروم رہے۔ لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس بار جو ہے وہ پشاور میں بیٹھی، اور ہماری نئی کمیٹی جو بنی ہے اور بادشاہی مسجد لاہور کے امام صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ بھئی ملک کے متعدد شہروں میں بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور چاند نظر آ گیا ہے۔ اب اس واضح اعلان کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی اسی آیت میں ہے کہ رمضان آ جائے تو پھر روزہ رکھ لینا چاہیے۔ فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی کو اکیلے میں چاند نظر آ گیا ہو لیکن اس کی گواہی معتبر نہ مانی گئی ہو اور لوگوں نے اس کی گواہی پر روزہ نہ رکھا ہو، یا اس وقت کے سربراہان نے روزے کا اعلان نہ کیا ہو، تو اس شخص پر جس نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ چاند ہی تھا، اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ باقیوں کو چونکہ اس پہ یقین نہیں ہے لہٰذا وہ کل روزہ رکھیں گے۔ اس آیت کے اندر اتنی باریکی ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں، یعنی اعلان کے لحاظ سے بھی، یا اعلان تو نہ ہو لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا ہو، تو فلیصمہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کی ذات پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہاں تک روزے کی فرضیت آ گئی۔ آگے جیسے کل کچھ احکام آئے تھے، وہاں فرمایا تھا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسی بات کی دوبارہ وضاحت ہے کہ ہاں روزہ تو فرض ہے، البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا پھر وہ سفر پر ہو۔ بیماری کی بھی میں نے کل وضاحت کر دی تھی کہ ایسی بیماری کہ ایک ماہر دیندار ڈاکٹر کی یہ رائے ہو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، کہ کوئی بہن ہے جس کا معصوم دودھ پیتا بچہ ہے یا مادر رحم میں بیٹا بچہ ہے، اور اس کا روزہ اس بچے کی جان کے خطرے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو یہ بھی ڈاکٹر بتائے گا کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کی اولاد کو خطرہ ہے۔ اور اسی طرح سفر میں نے عرض کیا تھا کہ سفر شرعی ہو کہ انسان اپنے مقام سے لے کر دوسرے مقام تک سفر کر کے جائے، تو اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ ہم آسانی کر رہے ہیں تو فی الحال وہ روزہ موقوف کر دے اور بعد میں دوسرے ایام میں اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی رمضان گزرنے کے بعد عن قریب جو اس کو فرصت ملے
اس پہ اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو رکھ لے اور اپنا فرض ادا کر لے۔ زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اور اگر کوئی اور بیماری دکھ سکھ ہو، بیماری لمبی ہو جائے فرض کرو، تو پھر تھوڑا آگے چل کر جیسے ہی فرصت ملے تو اپنا فرض ادا کر لینا چاہیے۔ کبھی بندہ بھول جاتا ہے اور کبھی شیطان اور نفس جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں، پھر رہتا ہوا رہ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے لیے آسانی کر دی، کیوں؟ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ اس آیت میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دین تو آسان ہے، تو یہ علماء حضرات نے یا مولوی حضرات نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، تو دین تو بڑا آسان ہے، اس میں کہاں مشکل ہے، کہاں تنگی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دینی تھی اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور اس میں کوئی مشکل اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ لیکن اگر ہم اس سے بڑھ کر آسانی چاہتے ہیں تو پھر ہم دین سے ہٹنے والے بن جائیں گے، اپنی خواہش پرست اور اپنے خیال اور اپنی منشا اور من پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جتنی آسانی دینی تھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے دین تو آسان ہے، یہ 6 بجے تک، یہ 6:30 تک روزہ لمبا کیوں ہوتا ہے؟ بس تقریباً 4:30 تک بہت تھا، تو انشاءاللہ ہم کل سے جو ہے نا وہ 4:30 کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آسانی فرماتے ہیں، دین تو بڑا آسان ہے۔ نہیں، دین اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ کا جو من میں آئے آپ کر لو اور جو من میں نہ آئے آپ چھوڑ دو۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بذات فرما دیتے ہیں۔ جو آسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہوتی ہے وہ وقت کا نبی جو ہے وہ آسانیاں بتا دیتا ہے۔ اس سے آگے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میں بندے کو آزماؤں، اس پر عبادت رکھوں، اور پھر میں دیکھوں کہ بھلا میرے حکم کے موافق وہ وقت کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین آسان ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے ہر شخص کی من مرضی ہو اور وہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہہ دیا، میں نے سوچ لیا، میں نے بول دیا۔ نہیں، جو دین بھیجنے والے ہیں وہ آسانی اور مشکل بتانے والے بھی وہی ہیں، جو خالق ہیں وہی اپنی عبادات بتانے والے بھی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کرو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کر لو، مطلب جو روزے رہ گئے چھوٹ گئے ان کو مکمل کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، پہلے امتوں پر بھی فرض کیے تھے، ہم اس کے اندر تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یہاں سحری ہے، یہاں افطاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تمہیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، اس کو اللہ کی مہربانی سمجھو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے، اور ایسے ایسے احکام اسلام کے اندر رکھے ہیں کہ وہ بذات خود عبادت بھی ہیں اور ہماری صحت کے ضامن بھی ہیں۔ اب نماز ہے، وضو ہے، مسواک ہے، روزہ ہے، اور اسی طریقے سے باجماعت نماز ہے، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایک کامن سینس اور طبی لحاظ سے بھی وہ ہمارے لیے مفید ہیں، ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ہمارے لیے عبادت بنا کے بھیج دی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا واضح، سچا، ستھرا، بہترین دین عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو میڈیکل کے لحاظ سے پرکھا جائے تو بھی وہ شاندار دین ہے، طبی اصولوں پر اس کو پرکھا جائے تو بھی شاندار اصول ہے، اخلاقی معیارات پر اگر اس کو پرکھا جائے تو وہ بھی شاندار دین اور اچھا اسلام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارا اندرونی معاملات ہیں، روحانیت ہے، نفسیات ہیں، اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ دین اسلام بہترین، سچا، ستھرا، مفید ترین دین ہے۔ وہ لوگ ورزشیں کرتے ہیں کہ بھئی پٹھوں کا درد ہے تو ایسے کر لو، گردن کا درد ہے تو ایسے کر لو، کمر کا درد ہے تو اتنی دیر جھک لو۔ اب اللہ نے ہماری نماز کی طریقہ ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری ورزشیں موجود ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو برادر ملک ہے دوست چین، تو ان کے ہاں جس وقت وبا پھیلی تھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہاں اس کا اثر کم ہے اور غیر مسلموں کے ہاں اس کا اثر زیادہ ہے،
عام طور پر ہندو اور بدھ ہسٹ قسم کا ان کا مذہب ہے، اور اسلام کے حق میں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے سربراہ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں جائے اور ان کو جا کر کہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، آپ نے کہیں سنا ہوگا۔ تو اس وقت یہی بتایا گیا کہ چونکہ وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو دوسرے چائنیز ہیں وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، تو وبا کا اثر ان پر زیادہ اور مسلمانوں پر کم ہے۔ اسی طریقے سے ہارٹ وغیرہ والے یا دماغ کی بیماریوں والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو لے جائیں تاکہ ان کا دوران خون جو ہے وہ دل سے ہوتا ہوا دماغ کی طرف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اسلام دین دیا ہے، یہ ایک شکر کرنے والی بات ہے، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی اس کے اندر ترقی دے گا، اور اس کے اندر آپ کو مزید ایسی سوچ دے گا کہ آپ ہر حکم پر فدا ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیسا بہترین، شاندار، نمایاں اور بڑا منفرد مذہب ہے۔ قربان جائیں، اب بھی جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ قربان جاتے ہیں اسلام کے احکامات پر، نظم و ضبط پر، ڈسپلن پر، چیزوں پر اور احکامات پر اور اخلاقیات پر، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر، مسلمانوں کے رکھ رکھاؤ پر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو سانچہ ہے، وہ ایسا شاندار صاف ستھرا ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ، واپس اسلام کو اگر بندہ دیکھے تو دل گواہی دیتا ہے کہ مذہب تو یہی ہے، سچ یہ ہے کہ سچا مذہب یہی ہے، حق یہ ہے کہ اچھا مذہب یہی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے سچی بات یہ ہے کہ فطرت اور قدرت کے قریب ترین جس کے احکامات ہیں وہ مذہب اسلام کے ہیں۔ آج بھی عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، جتنے بھی سکھ ہیں، وہ کسی کے سامنے، تھرڈ پرسن کے سامنے اپنے احکامات کو پیش کریں، اپنے خیالات کو پیش کریں، اپنے عقائد کو پیش کریں، تو ایک کامن سینس یہ کہے گی کہ نہیں، جو اسلام کہہ رہا ہے دل کو یہی لگتا ہے کہ وہ سچ ہے، وہی ایمان ہے، وہی بہترین ہے۔ تو بہرحال یہ صفائی ستھرائی، ناخن، بال، مسواک، کتنے ہی چیزیں ایسی ہیں کہ اصل تو وہ انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہ دین بنا دیا، اسلام بنا دیا، پیغمبر علیہ السلام نے کر کے ہمارے لیے سنت بنا دیا۔ اب کوئی بھی غیر مسلم جو سمجھدار ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو منہ کی صفائی نہ کرتا ہو، اور اسلام میں 5 بار ہر نماز کے وقت فرمایا گیا کہ آپ منہ کی صفائی کرو۔ اسی طرح کانوں کی صفائی ہے، ناک کی صفائی ہے، آنکھوں کی صفائی ہے، اور یہ مسح ہے، پٹھے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کسی کے اندر غور کر لیں، یہاں تک کہ روزہ، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو مسلمان لوگ 1 مہینہ فاقہ کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں، کہ دراصل اپنے دماغ کو، دل کو، معدے کو، اور اسی طریقے سے جو مشینری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو بہت زیادہ ریفریش کرتی ہے۔ تو وہ لوگ علاجاً فاقے بتاتے ہیں، اور اسلام کے اندر پہلے سے عبادتاً یہ فاقہ رکھ دیا گیا ہے کہ صبح آپ کھائیں اور شام کو افطاری کر لیں۔ تو یہ روزہ بذات خود اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پر ایک تو یہ بات شامل ہے کہ روزہ انسان کے جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، وہ چاہے مسلم رکھے اور چاہے غیر مسلم رکھے، چاہے کوئی نیت کر کے رکھے اور چاہے بھوکا پیاسا رہے، یہ جسم کو جو ہے روزہ فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق کا ذریعہ بنتا ہے کہ جنہیں اللہ نے نہیں دیا وہ بیچارے کیسے رہتے ہوں گے۔ تو بہرحال ایک پوری تھیوری ہے روزے کی، اس وقت ہم نے چونکہ آیات کی تفسیر پڑھنی ہے، تو ضمناً کسی دن انشاءاللہ روزے کا فلسفہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آتا رہے گا۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، احسان ہے، مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا دین دیا، ایسے احکامات دیے جس میں روزے جیسی عبادت دی، اور ہمیں آپ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 186 اور سورۃ البقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جس وقت اور جب سألک عبادی، اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اور میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا جس وقت مجھے پکارتا ہے، پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ استجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں، میری بات کو قبول کر لیں،
ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، اس امید پر کہ وہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ یہاں پر جب پہلے سے روزے کے بارے میں حکم آیا تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ایک بین السطور، یا جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اس کے طور پر فرمایا کہ جب آپ صبح اٹھیں گے مجھے یاد کریں گے، دن کو مجھے یاد کریں گے، شام کو مجھے یاد کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے ہمارے نبی، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ میں کیسے پیش آتا ہوں، ان کے دعاؤں کے حوالے سے میرا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اے نبی، سب سے پہلے تو ان کو یہ بتا دو کہ انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، دور پار دور دراز علاقے میں ہماری رہائش نہیں ہے، ہم تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اپنی قدرت، طاقت اور علم کے لحاظ سے من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی دل کے قریب ہیں، دلوں کے راز بھی ہم جانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس وقت کوئی مجھے پکارتا ہے، مشکل میں، خوشی میں، غمی میں، کسی بھی صورت میں، تو اجیب دعوت الداعی، میں اس کی دعوت کو، دعا کو، اس کی پکار کو، اس کی آواز کو جو ہے میں اس پر لبیک کہتا ہوں اور اس کی بات کو سنتا ہوں۔ لہٰذا ان بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، مجھے پکاریں، میرے قریب آئیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں پورا کا پورا، جیسا کہ ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، اس امید پر کہ وہ لوگ ہدایت پا لیں گے، یعنی جب مجھے مانگیں گے، میرے قریب آئیں گے، مجھ سے ہدایت مانگیں گے، مجھ سے دنیا آخرت سب کچھ مانگیں گے، تو انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے، رشد پا لیں گے، سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو اسی کا یہ تقاضا ہے۔ اور روزے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ بھئی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، صبح اٹھتے ہی دعا مانگیں، سحری کے وقت دعا، سحری کے بعد دعا، دن کے وقت دعائیں۔ ہم بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، تو ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کا رابطہ رہنا چاہیے، دل ہی دل میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سنتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہیں گے، اپنی ذات کے لیے، نسلوں کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے کثرت سے دعا مانگا کریں۔ دعا عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مستقل ذخیرہ بھی ہے، دنیا میں جو مل گیا بہتر، اور اگر کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال آج یہ سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے، اور اس کی الحمدللہ ہم نے 4 آیات کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 185 اور ایک آیت نمبر 186 پڑھی ہے، کل انشاءاللہ ہم 187 اور 88 کی طرف جائیں گے۔ تو آپ اگر چاہیں تو کسی بھی تفسیر سے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ آپ کے علم میں بہتر آئے تو ہمیں اپنے معلومات سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ کل آخر السلام میں علیکم کسی بہن نے کچھ پوچھا تھا تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے کیا سوال کیا ہے۔ صاحب، کیا روزے کب فرض ہوئے تھے؟ سمجھ نہیں آئی، کیا بولے ہیں محمد؟ میں نے کہا صاحب بتائیے روزے کب فرض ہوئے تھے، 2 کو یا 3 ہجری کو؟ روزے کو کیا ہوتا ہے؟ کب فرض کب ہوئے تھے؟ کوئی اور سوال کر لے، سمجھ نہیں آئی۔ ان کا سوال ہے کہ روزے کب فرض ہوئے تھے؟ وہ میرا خیال 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اچھا، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کب آئی ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہی ہے کہ بھائی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عام طور پر محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں سن 2 ہجری میں، تو اس وقت جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی ہے اور محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہے، لیکن ہم وہ روزہ بھی رکھا کریں گے، اور اب جو ہے وہ محرم کے روزے کی سنت ہونا باقی ہے، پہلے وہ فرض تھا، اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت لازم ہے۔ یہی آیات جو ہیں اس کی فرضیت کی دلیل ہیں، اور 2 ہجری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں روزوں کی فرضیت ہوئی۔ اور بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احکامات کی اکثریت جو ہے ان کا جو تفصیلات ہیں وہ ساری مدنی دور میں آئی ہیں۔
مکی دور کا زیادہ عرصہ جو ہے وہ اعتقادات، توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ کے بیانات پر وہ آیات اور ساری زیادہ تر چیزیں مشتمل ہیں۔ شاباش، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر، تو جی بیٹا بولیے۔ سر نفلی روزے ہم باقی سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو سال کے دیگر مہینوں میں رکھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے؟ جی سر۔ سر ہاں جی، اس میرا میں یہی سوال ہے کہ بھائی ایک تو بس اوقات کسی وجہ سے ہم سے روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں، کوئی غلط ہو گیا، کوئی بے دھیانی میں ٹوٹ گیا، یا شرعی عذر کی بنا پر کچھ مہینے میں روزے رہ گئے، پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ روزے فرض ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ منت جو ہے نا ہم روزوں کی نہ مانیں، کچھ نوافل کی مان لیں یا تھوڑی بہت پیسوں کی مان لیں۔ کوئی لوگ منت کے روزے مان لیتے ہیں، بعد میں ان سے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نفلی روزے جو ہیں، کچھ تو وہ روزے ہیں کہ جو نفلوں میں ثابت ہیں، جیسے ہر مہینے کی جو چاند کی روشن راتیں ہیں ان کے روزے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جمعرات کو روزہ رکھ لیتے تھے، اس طرح محرم میں روزے آ جاتے ہیں، بڑی عید پر آ جاتے ہیں، شوال میں 6 روزے ہیں، تو سنت والے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور باقی جو ہے جس آدمی کو جتنی ہمت و توفیق ہو، اپنے صحت کے لحاظ سے، اپنی سہولت کے لحاظ سے، وہ سال میں جب بھی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ صرف عیدین والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، باقی روزے رکھنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔ شکریہ سر۔ اور کوئی سوال؟ سر جی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ مطلب یہ بھی کہا گیا کہ یہ دین جو ہے ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے بات کی؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ فرما رہی ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور ادھر سے یہ کہا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، اور ادھر سے یہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے بالکل آزادی جانوروں والی زندگی، کہ کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، کھایا پیا بچے جنے اور اس کے بعد مر گئے۔ اور ایک ہے بہت زیادہ پر مشقت دین، جیسے غیر مسلموں نے بنایا ہوا تھا۔ دین اسلام اس کے درمیان میں ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر مشکلات بھی ہیں، ظاہر ہے وہ دین ہے، لیکن ایسی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو جہاں پر یہ فرمایا کہ یہ آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا مشکل نہیں ہے، اور جہاں پر فرمایا کہ دنیا قید خانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل جانوروں اور کافروں کی طرح آزاد نہیں ہے۔ ان کے بیچ میں آ کر جو ایک راہ اعتدال ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی کا نام دین ہے، اور دین فطرت ہے، اور مذہب اسلام ہے، سیرت ہے اور سنت ہے۔ جزاک اللہ۔ سر اگر کسی کی بیماری چلے میں ڈیتھ ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو پھر سر اسے گناہ ملے گا؟ کیا ہو جائے تو روزہ نہ رکھ سکے؟ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی مطلب وہ روزہ نہ رکھ سکے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اسے ہاں گناہ جی، ملے یہ گا؟